السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا ترجمہ تلخیص تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الطلاق، سورۃ الصف، سورۃ الجمع، سورۃ المنافقین۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں پارے کی آیات مبارکہ کا مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہیں۔ 28واں پارہ، جس میں آغاز سے اختتام تک کل 9 سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ابتدائی 2 سورے 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد کے باقی 7 سورے 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی سورت، جو سورہ مجادلہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ سورہ جس میں ایک خاتون اور اس کے خاوند کے درمیان ہونے والی گفتگو میں شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو اس خاتون کو اس شوہر سے ازدواجی تعلق کے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اس کو فقہا کی زبان میں زہار کہتے ہیں، اور اس نے لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، گویا اس نے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر لیا تھا۔ اس کا مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور جو کوئی ایسی نادانی کر بیٹھے اسے کفارہ دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا پھر متواتر 60 روزے رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بیان فرمانے سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لوگوں سے یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی کوئی آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کے وقت اگر 2 گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا خدا موجود ہوتا ہے، 3 گفتگو کر رہے ہیں تو 14 رب تبارک و تعالیٰ کا خود وہاں موجود ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ تو تم کوئی بات بھی کرو تو اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ ہم کر دیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جاننے والا ہے، سب کی بات سننے والا ہے، اور آپس میں تم جو گفتگو کر لیتے ہو رازداری کے ساتھ، اس میں خفیہ طور پر ایسی باتیں مت کرو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ گویا اس میں ایک سبق امت مسلمہ کو یہ مل رہا ہے کہ جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، چپکے میں رہو، چھپ کر رہو، ظاہر میں رہو، ہر جگہ ایسی بات کرو، ایسا کام کرو جو لوگوں سے آپ کو شرمندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اسی میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی جگہ کو ذرا کھول لو تاکہ وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ سکے۔ اس طرح اس سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل کرنے کا موقع ملا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ سرکار سے رازدارانہ بات کرنے میں وقت بہت گزار دیتے تھے، جس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سرکار سے کچھ پوچھنا ہو اپنے نبی سے تو پہلے کچھ خیرات صدقات کر دیا کرو غریبوں میں، اس کے بعد پھر سوالات کرنے کی تمہیں اجازت رہے گی۔ تو یہ حکم جب نازل ہوا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اس حکم کو موقوف فرما دیا۔ تو اس طرح اس حکم کے نزول ہونے اور اس کے موقوف ہونے کے درمیان ایک حضرت علی ہی ہیں جنہیں اس کا موقع ملا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں وہ حزب اللہ سے تعلق، حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حزب الشیطان خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی شیطان کا گروہ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیتے، چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کو حزب اللہ میں شمار کیا گیا، اور ان سے اللہ راضی، اللہ سے وہ راضی، اور اللہ تعالیٰ حزب اللہ کو فلاح اور کامیابی دینے والا ہے۔ اس میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی طرح سرکار کے بارے میں گستاخی کی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا حضور آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ المختصر، یہ سورہ جو تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے، ایک انوکھا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 22 آیتوں میں ہر آیت اللہ کے نام اللہ سے موسوم ہے۔ ہر آیت میں اللہ موجود ہے، اللہ کا لفظ موجود ہے، کہیں ایک مرتبہ موجود ہے تو کہیں دو مرتبہ موجود ہے۔ اس طرح اس سورہ مجادلہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہم اپنا عنوان دیکھ رہے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ حشر، اور اس کے اندر ایک لفظ حشر آیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 59واں سورہ ہے۔ یہ بھی مدینے میں نازل ہوا، اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور اس میں 24 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا، پھر جو لوگ سرکار کو ستاتے تھے یہودیوں کے گروہ، ان کے وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے مدینے سے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے معاملے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا ہے، فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے، اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جو کوئی سرکار سے ملتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر ایثار و قربانی کے ذریعے خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر مغفرت کی دعا کی گئی، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ کو مت بھولو، اور اللہ کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسقین میں شمار کرتا ہے۔ پھر کہا کہ جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اس قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم آیت کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو اے محبوب پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا بھی اسی سورہ میں ذکر ہے۔ اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے مختلف جھلکیاں عطا فرمائی ہیں، اور بندوں کو عالم الغیب والشہادہ کے ذریعے یا خالق، باری، مصور، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا ایک موقع مل گیا۔ یہ سورہ حشر ہے، اور اس کے بعد 2 رکوع والے سورہ شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والا سورہ سورہ ممتحنہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق جو ترتیب کے اعتبار سے 65واں سورہ ہے، یہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 12 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں طلاق کے جو مسائل بیان فرمائے تھے اس میں صحابہ کو بعض باتوں سے متعلق تردد تھا تو ان کو کھول کھول کے اس میں بیان کر دیا گیا، کس طرح طلاق اگر دینا مجبوری وہ بن جائے، ضروری ہی ہو جائے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، طہر میں دینا چاہیے، وہ ساری تفصیلات کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات خاص طور سے جو اس سورہ کی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع رکھو، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور پھر یہ آیت بھی اس کے اندر خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کے ایسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر آخر میں اللہ کے ذکر کا، رسول کے ذکر کا جو مقام مرتبہ ہے اس کی شان بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، 7 آسمان الگ الگ ہیں اور 7 زمینیں ایک سے ایک ملی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ آخری سورہ
اس 28वें पारे का सूरह तहरीम है और वो भी मदनी है और तरतीब के एतबार से कुरान मजीद का ये 66वां सूरा है। इस सूरे में 12 आयतें हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, जिन चीज़ों को हमने आप पर हराम नहीं किया उनसे क्यों किनारा कश होते हैं आप? आपके लिए आसानी फरमा दी गई है। और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात का भी एक अहम मसला इसमें पेश किया गया है और उन्हें खास तौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने नमूना बताया है। एक तो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का नमूना बताया और कहा कि ये बुरा नमूना है, और हजरत बीबी मरियम का नमूना बताया, हजरत ईसा की वालिदा का, कहा कि ये बेहतरीन नमूना है। जाहिर है इन दो नमूनों के बताने का मकसद यही है कि बेहतरीन नमूने को इख्तियार किया जाए और बुरा जो नमूना है उसको दूर कर दिया जाए। और अल्लाह ताला ने इस सूरे में 3 मरतबा या अय्युहा के अल्फाज से, एक मरतबा तो मोमिनीन को और एक मरतबा काफिरीन को, और फिर उसके बाद फिर मोमिनीन को मुखातिब किया है और कहा कि ऐ लोगो, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, नार दोज़ख की आग से बचाओ और उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं और उस पर मजबूत फरिश्ते अल्लाह ताला के ऐसे मुकर्रर हैं कि वो कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। और काफिरों के लिए कहा आज तुम्हारे लिए कोई उज़्र नहीं है, आज तुम्हारे लिए कोई बहाना बनाने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि तुमने माना नहीं, हमारे नबी आए, हमारे फरिश्ते हम तब सब आए, लेकिन तुमने उसको इख्तियार नहीं किया। एक आयत इसमें बहुत अहम है और वो ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और अगर ऐसा तुम सच्ची तौबा दिल से तौबा करोगे, तौबा सिर्फ कल्लों से, दोनों हाथों से कल्लों पे मार लेने का नाम नहीं, बल्कि सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से जो काम बुरा अब तक कर रहे थे उसको छोड़ देना, उसको फिर कभी आगे न करने का आज़म कर लेना और उससे जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की फिक्र करना और दिल में मनामत करना, आजिज़ी करना, ये सारी चीज़ें तौबा में शामिल हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हें अल्लाह ताला गुनाहों से पाक फरमा देगा और ऐसा नूर अता फरमाएगा, इस नूर में तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल क़यामत के दिन रहोगे और हुजूर की संगत की वजह से तुम तरह तरह के खदशात और तरह तरह के खतरात से बच जाओगे। नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना, और वो लोग ऐसे हैं जो तौबा कर लेते हैं, उनके आगे पीछे नूर होगा, उनके आमाल सालिहा का नूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर, और वो लोग यही दुआ करते हैं कि रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। इस सूरे की ये आयत बड़ी अहम है और इसके बाद अल्लाह ताला ने और जो हज़रत मरियम का जिक्र किया, हज़रत मूसा और हज़रत लूत की अज़वाज का जिक्र किया, उसका तो तज़किरा पीछे हो गया। अब हम अपनी बात को इसी दुआ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला ने जो इसमें ख़ास तौर से उनकी दुआ कहा है जो सच्ची तौबा करते हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर नूर का मामला पूरा फरमा दे, मुकम्मल फरमा दे, और कहा वग़फिर लना, और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू गुनाहों का बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही माफ करने वाला है और तू हर चीज पर कादिर है। मग़फ़िरत की तुझसे दुआ करते हैं मौला, तू हर चीज पर कादिर है, तू चाहे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को भी अपनी कुदरत कामिला से मग़फ़िरत अता फरमाता है। तो इस तरह सूरह तहरीम की ये आयात हमें बता रही हैं कि बंदों को अपने और अपने अहल वयाल की फिक्र करनी है और सच्ची तौबा हमेशा करते रहने की फिक्र करनी है और अच्छा नमूना इख्तियार करने, बुरे नमूने को छोड़ने की फिक्र करनी है। और जहां तक पूरे ये 28वें पारे का जिक्र है तो इसमें जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि 9 सूरों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बातें बयान फरमाई और ये पूरी की पूरी इत्तेफाक से मदनी सूरतें हैं और अल्लाह ताला ने इसमें जो अलग अलग चीदा चीदा अहकाम बयान फरमाए हैं उनको सुनने, उनको समझने और उन पर सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से अमल करने की हमें हमेशा फिक्र करनी है। और रमज़ान की इन मुबारक साअतों में हमें अपने परवरदिगार को मनाने के काम करने हैं और रब को मनाने का आसान तरीका ये है कि उन अदाओं को इख्तियार किया जाए तो जो रब के महबूब की अदाएं हैं, सुन्नतों को अपनी जिंदगी में ऐसा रच बस लाएं कि सुन्नतों में अपने आप को ढाल लें और सुन्नतों के जरिए, सरकार के उसवे हसना के जरिए, इताअत व फरमाबरदारी के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की फिक्र करें। और रमज़ान की मुबारक सातें जाते जाते ये ऐलान कर रही हैं कि देखो आज तुम यहाँ रमजान के रोजों के जरिए अल्लाह का खुर्ब चाह रहे हो, कितने ऐसे थे जो पिछले जमाने में तुम्हारे साथ थे पिछले साल, आज वो नहीं। तो
اس رمضان کی آخری گھڑیوں کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، خوب دعا کرنا ہے کہ مولا ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، اور بغیر سمجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے، اس کو جیسے تیری مرضی مولا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ قرآن اور صاحب قرآن سے قریبی مضبوط تعلق، قریبی ایسا اٹیچمنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے۔ قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما، اور رب العالمین قرآن کے یہ جو انوار ہم حاصل کرنے کی فکر میں ہیں یا مولا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے قبول فرما، اور اس میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی لغز خطا ہوئی ہے تو مولا تو حسنات کو قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، تو قبول فرمانے والا ہے، اور ہمارا کام جو کچھ ہے وہ تیری بارگاہ میں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے ہم نے اپنے اس سلسلے کو مکمل کیا، 28واں پارہ ختم ہوا، انشاءاللہ 29واں پارہ لیے ہوئے کل پھر حاضر ہوں گے، اور 29ویں پارے کے جو مفاہیم ہیں ان پر نظر ڈالنے کے لیے، طائرانہ نظر ڈالنے کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 28ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے پیغام کو ناواقف انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔